السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں مکہ میں بھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی اپنی مجلسیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پورے زور کے ساتھ کلمہ حق بلند کر دیا۔ ابو ذر کہتے ہیں، قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا۔ جو چیز کسی کے ہاتھ میں آئی، لکڑی، ڈھیلا، ہڈی، پتھر، اس سے مجھے زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس آگے آئے۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا، کم بختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادموا کر دیا ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ ان کے علاقے سے گزرتا ہے؟ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے جسم پر لگا ہوا خون دھویا، جوں تو کر کے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجبور کیا کہ کفار کے بھرے مجمع میں اپنے محبوب کی رسالت کا پھر اعلان کروں، اس کے جرم عشق میں پیٹا جاؤں اور میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور اپنی محفلیں جما کر بیٹھ گئے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے کلمہ حق بلند کیا۔ میں نے یہ اعلان کر کے گویا بھڑوں کے چھتے میں پتھر مار دیا۔ یہ سنتے ہی سب بپھر گئے اور غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مکوں، گھونسوں، سوٹیوں اور پتھروں سے میری خوب مرمت کی۔ جگہ جگہ سے خون بہنے لگا، غش کھا کر گر پڑا۔ حضرت عباس پھر میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آ پہنچے۔ ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم یہ زیادتی کر رہے ہو، یہ اس قبیلے کا فرد ہے جس کے علاقے سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں۔ اس طرح مجھے ان سے چھٹکارا ملا۔ میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ اپنے بھائی کو حضور کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا، میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، اسے حالات سے مطلع کیا۔ وہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت کی دیر تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت ابو ذر اپنے قبیلہ غفار کے پاس گئے، انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی۔ نصف قبیلہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ رونق افروز ہو چکے تھے۔ مرشد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صداقت شعار نیاز مند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، جن پر نیلگوں آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچا ابو ذر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو بکر کے بارے میں جو آپ کو سب سے زیادہ سچا آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور کافی ایمان افروز ہوا ہوگا سب کے لیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔